یزید کی حکمرانی کا دور 3 برس اور 9 مہینوں پر مشتمل تھا۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ امت از سر نو اس کی نامزدگی کی تصدیق کرے، کیونکہ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اندیشہ تھا۔ اس لیے اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھ بھیجا کہ ان سے فوراً بیعت لی جائے۔ یزید کے مختصر دور حکومت میں 2 ایسے دردناک واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے تاریخ یزید کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پہلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور دوسرا مدینہ المنورہ میں قتل و غارت۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے یزید کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہیں۔ حضرت امام حسین ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب نواسے تھے۔ وہ مدینہ سے مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے امام ممدوح کے پاس بے شمار دعوت نامے پہنچنے لگے کہ آئیں، ہم حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جلدی نہ کی، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ خط اہل کوفہ کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری خلافت پر متفق ہو تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مجھے وہاں کے حالات دے کر اطلاع دیں گے، پھر میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے گھر میں قیام کیا۔ کوفہ کے لوگ گروہ در گروہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ جب 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تو حضرت مسلم نے آپ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کا حکمران نعمان بن بشر تھا جو حالات دیکھ کر خاموش رہا۔ یزید کے جاسوسوں نے دمشق میں یزید کو باخبر کر دیا، جس کے نتیجہ میں بصرہ کے حاکم کو حکم ملا کہ حضرت مسلم کو جا کر کوفہ سے نکال دو یا قتل کر دو۔ سختی کی وجہ سے گھبرا کر لوگ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ حضرت مسلم نے ایک سچے عقیدت مند ہانی بن آروح رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے لی۔ یزید کے حکم کی پیروی میں بصرہ کے حاکم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے۔ حضرت مسلم نے تلوار کے ساتھ اکیلے مقابلہ کیا اور زخموں سے چور ہو کر پکڑے گئے۔ انہیں اس وقت اپنا غم نہ تھا، بلکہ دکھ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھے حالات کی خبر دے چکے ہیں۔ حضرت مسلم نے عمر بن سعد جو کہ حکومت میں ایک عہدے دار اور اہل بیت کا ایک رشتہ دار تھا، یہ وصیت کی کہ اہل کوفہ کو 700 درہم کا قرض ادا کر دیں، میری لاش کو دفن کرا دیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر بھیج کر راستے سے واپس کر دیں۔ عبداللہ بن زیاد نے حضرت مسلم کو شہید کر دیا، اور یہاں سے کربلا کی افسوسناک داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم کا خط ملنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے حر نامی ایک افسر اور 1000 ساتھیوں کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روکا۔ حضرت امام حسین نے ان کو دعوت نامے دکھائے، مگر حر نے حضرت امام حسین کو کوئی موقع نہ دیا۔ امام مظلوم اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے ساتھ مصالحت کی کوشش کو رد کر دیا اور شمر کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ آپ کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا گیا اور سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ کے سب ساتھی شہید ہوئے۔ آپ کا سر یزید کے آگے نہ جھکا اور آخر کار آپ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق خلافت علی منہاج النبوت کے تقریباً 30 سال کے اختتام کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک طاقتور بادشاہی سلطنت کا دور آیا۔ پھر اس کے زوال کے بعد ظالم اور جابر حکمرانی کا زمانہ بھی پیشگوئی کے مطابق آیا، اور آج خدا کے فضل سے
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہے۔ آج احمدی خدا کے فضل سے خلافت علی منہاج النبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آج ہر احمدی، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، خلافت کے ساتھ اپنے تعلق اور اطاعت اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خلافت پر ایمان رکھتے ہیں جو قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ عبدالحلیم صاحب نظم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیٹھ میں دان وغا میں نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی۔ پیٹھ میں دان وغا میں نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی۔ حسن فانی سے نہ دل کاش لگائے کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی۔ حسن فانی سے نہ دل کاش لگائے کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی۔ کون کہتا ہے لگی دل کی بجھائے کوئی، عشق کی آگ میرے دل میں لگائے کوئی۔ کون کہتا ہے لگی دل کی بجھائے کوئی، عشق کی آگ میرے دل میں لگائے کوئی۔ صدمہ درد و غم و ہم سے بچائے کوئی، اس گرفتار مصیبت کو چھڑائے کوئی۔ صدمہ درد و غم و ہم سے بچائے کوئی، اس گرفتار مصیبت کو چھڑائے کوئی۔ قرب اس کا نہیں پاتا محمود، نفس کو خاک میں جب تک نہ ملائے کوئی۔ قرب اس کا نہیں پاتا محمود، نفس کو خاک میں جب تک نہ ملائے کوئی۔ نفس کو خاک میں جب تک نہ ملائے کوئی۔ بس جی ختم ہو گیا پروگرام۔